السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کا حکم پیش کیا جائے گا، لیکن یہ حکم پیش کرنے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ آخر خلفائے راشدین کون ہوتے ہیں۔ اس سے پہلی ریکارڈنگ میں بتا چکا کہ صحابی کون ہوتا ہے، کہ صحابی کی تعریف کر کے بتائی تھی۔ اب جانیں گے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، پھر ان کی گستاخی کرنے والے کا حکم جانیں گے کہ شریعت کیا حکم نافذ کرتی ہے۔ تو خلفائے راشدین یہ ان چار عظیم خلفاء کی خلافت کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد اسلام کے پہلے حکمراں بنے تھے، اور انہیں راشدین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہدایت یافتہ اور سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ اب یہ چاروں خلفاء ہیں کون؟ تو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ انہوں نے اسلام کو مضبوط کیا تھا اور فتنوں کو ختم کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ بنے، عدل و انصاف کے لیے مشہور ہوئے، اسلامی سلطنت کو وسیع کر دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ بنے، قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کروا دیا تھا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، یہ علم و شجاعت اور حکم میں نمایاں تھے۔ ان کو تو خلفائے راشدین کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کی توہین کرے تو شریعت کی جانب سے کیا حکم نافذ ہوگا؟ اب اس بات کو جانتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی توہین کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ بعض توہین یقیناً کفر ہوتی ہے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے سے اگر کوئی شخص انکار کر دے، یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صحابی نہیں ہے، تو ایسے کہنے والے پہ کفر کا حکم لگے گا۔ اور اگر کوئی صحابہ اکرام کو مطلقاً منافق اس معنی کر کہے کہ یہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، دنیاوی لالچ کی بنا پر زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، اور حقیقت میں تو یہ لوگ کافر تھے، تو یہ بھی کفر ہوگا۔ اور دوسری توہین کی صورت گمراہی بددینی ہوتی ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص جانے انجانے میں یا غصے کی حالت میں کوئی ہلکی توہین کر دے یا کسی صحابی کی شان کو گھٹا دے تو یہ جو ہے گمراہ بددین کہلایا جائے گا، اور گستاخی کرنے والا جہنمی کتا کہلایا جائے گا، مگر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ جب تک توہین کی نوعیت معلوم نہیں ہوگی تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اور جو کفر کا فتویٰ لگے گا وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لگے گا۔ اب جیسے حالات ہوں گے اور اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا، اگر عقیدہ اس کا کس بنا پر ہے، کس بنا پر اس نے یہ کہا ہے، اور کیسے حالات ہوں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر حکم نافذ کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔